دوستو، آپ لوگوں نے بہت سے ڈکٹیٹرز کے بارے میں سنا اور پڑھا ہوگا، لیکن بہت کم لوگ یوگینڈا کے ایسے ڈکٹیٹر کے بارے میں جانتے ہوں گے جو دنیا کا ظالم ترین اور درندہ صفت انسان تھا۔ یہ معصوم لوگوں کو بے دردی سے مارتا، ان کا گوشت کاٹ کر کھاتا اور پھر ان لاشوں کو اپنے کمرے میں لے جا کر ان سے باتیں کرتا اور پھر ان کے ساتھ ہی سو جاتا۔ اس انسان نے کتنے ہی ٹارچر خانے بنوا رکھے تھے جس میں یہ انسانوں کو کمروں میں بند کر کے یا تو الیکٹرک شاک دے کر مار دیتا یا ان لوگوں پر مگرمچھ چھوڑ دیتا یا بند کمروں میں زہریلی گیس خارج کر کے ان کو مار دیتا۔ اس انسان نے اپنی بیوی کو بھی نہ چھوڑا۔ اس نے اپنی چوتھی بیوی جو کہ پریگننٹ تھی اس کو میز پر لٹا کر اس کے اعضاء کاٹ ڈالے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جان گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں افریقہ کے ملک یوگینڈا کے پریزیڈنٹ ایدی امین کی۔ ایدی امین 1925 میں افریقہ کے ایک ملک یوگینڈا کے ایک چھوٹے سے شہر کوبوکو میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد کا نام امین ڈاڈا تھا۔ ایڈی کی پیدائش کے کچھ سال بعد ہی اس کے والدین کی علیحدگی ہو گئی اور پھر ایڈی اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ ایڈی امین کی ماں اسے کوبوکو سے لے کر بومبو شہر میں آ گئی۔ ادھر بہت زیادہ غربت تھی جس کی وجہ سے ایڈی کی ماں اسے بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ سکی۔ وہ صرف 4 جماعتیں پڑھ سکا اور چھوٹے موٹے کمانے کے ذریعے ڈھونڈنے لگا۔ اس طرح ایڈی کی پوری پرورش کوبوکو قبیلے میں ہوئی تھی اور اس قبیلے میں رہنے والے لوگ نیچر سے بہت نزدیک تھے۔ ان لوگوں کے رہن سہن کا طریقہ بہت زیادہ الگ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جانوروں کو کاٹ کر ان کا گوشت کھاتے۔ یہاں پر قتل، لوٹ مار اور تشدد عام تھا۔ اس طرح کے ماحول میں پرورش ہونے کی وجہ سے شاید ایڈی اتنا شدت پسند اور خون خوار تھا۔ جب ایڈی 20 سال کا ہوا تو اس نے برٹش کالونی کی آرمی جوائن کی اور وہاں پر ایک اسسٹنٹ کک کے طور پر کام کیا۔ وہاں کام کرتے ہوئے اس نے انگریزوں سے بہت وفاداری نبھائی کیونکہ وہاں پر یوگینڈا کے عوام پر انگریزوں کے کہنے پر ان پر تشدد کرتا اور اس کو تشدد کرتے ہوئے دیکھ کر انگریز بڑے خوش ہوتے اور انہوں نے اس سے متاثر ہو کر اس کو آرمی ٹریننگ بھی دینا شروع کر دی۔ ایڈی کا قد 6 فٹ اور 4 انچ تھا۔ یہ دکھنے میں ہی کافی ہٹا کٹا اور صحت مند تھا۔ اس نے بہت ساری اور سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا جیسا کہ ویٹ لفٹنگ اور رگبی کھیلنا وغیرہ۔ 1950 سے 1960 تک یہ ہیوی ویٹ چیمپئن بھی رہا۔ اس کی مخلصی کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے اسے شمالی ریبلز کے خلاف جنگ کے لیے یوگینڈا سے کینیا بھیج دیا، جہاں اس نے 1952 سے 1962 تک ماؤ ریوولٹ میں جنگ لڑی اور بڑے بے رحم طریقے سے اس نے لوگوں کو مارا اور انگریزوں کا پورا ساتھ دیا۔ اس کی وفاداری کو دیکھتے ہوئے اسے 1959 میں برٹش آرمی نے 2nd کلاس رینک کا وارنٹ آفیسر بنا دیا اور پھر 1961 میں اسے کمیشن آفیسر بنا دیا گیا۔ اپنی اس پوسٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے یوگینڈا کے لوگوں پر تشدد کی انتہا کر دی۔ سب لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ برٹش آرمی میں کام کرتے ہوئے اس دوران اسے اس کا ایک اور شیطانی ساتھی مل گیا جس کا نام ملٹن اوبیٹے تھا۔ یہ بھی برٹش آرمی کا ہائی رینک آفیسر تھا۔ یہ دونوں ہی انگریزوں کے لیے کام کرتے تھے۔ اس طرح ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ یہ دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ ان دونوں نے مل کر سونے اور آئیوری، جسے ہاتھی کے دانت کہتے ہیں، اور دیگر اشیاء کی سمگلنگ کا کاروبار شروع کیا۔ ان دونوں کی ان حرکات سے برٹش آرمی بالکل بے خبر تھی، لیکن جب برٹش آرمی کو ان پر شک ہوا تب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ برٹش آرمی کمزور ہو گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب یوگینڈا کے عوام برٹش آرمی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گئے تھے اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوبیٹو اور ایڈی نے عوام کو انگریزوں کے خلاف کر دیا اور ان میں مزید آزادی کے جذبوں کو ابھارنے لگے، جس سے برٹش آرمی کا راج ختم ہو گیا۔ پھر 19 اکتوبر 1962 کو یوگینڈا کی عوام کو آزادی ملی اور اوبیٹو یوگینڈا کا پریزیڈنٹ بن گیا اور اوبیٹو نے ایڈی کو کمانڈر ان چیف آف آل آرمڈ فورسز بنا دیا۔ یوں ایڈی اوبیٹو کے انڈر کام کرنے لگا اور اس کی پاور بھی کم تھی۔ ایڈی امین کو بہت جلد یہ بات محسوس ہونے لگی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے اوبیٹو کا تختہ الٹ دیا جائے کیونکہ اب ایڈی کے اندر پریزیڈنٹ بننے کی بھوک بڑھنے لگی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے آرمی اور یوگینڈا کی عوام کو بالکل اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس نے بہت سے چھوٹے موٹے قبیلے کے لوگوں کو آرمی میں شامل کرنا شروع کر دیا اور یہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، ان کا اعتماد جیتا اور ان کے مسئلوں کو سنتا اور ان کو سلجھانے کی کوشش کرتا۔ اس لیے لوگ اب اس کو خدا سمجھنے لگے تھے۔ آخرکار 1969 کو اس نے اپنی ٹیم سے اوبیٹو پر جان لیوا حملہ کروایا لیکن وہ ناکام ہوا۔ لیکن اوبیٹو کو شک ہو گیا کہ ایڈی اس کے خلاف ہے۔ اس نے ایڈی کو ڈیموٹ کرتے ہوئے کمانڈر ان چیف آف آرمڈ فورسز لگا دیا۔ یہ دیکھتے ہی ایڈی امین غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اب اس کا مقصد صرف اور صرف اوبیٹو کو جان سے مارنا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے عوام کا استعمال کیا۔ اس نے عوام کا اعتماد جیتا اور ان کو اوبیٹو کے خلاف کرنے لگا۔
اس نے لوگوں کے دماغوں میں بات ڈال دی کہ تمہارا پریزیڈنٹ صرف اور صرف ایک سمگلر ہے، اور عوام اس کی باتوں پر یقین کرنے لگی۔ عوام کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی باتوں پر یقین کر کے وہ کس دجال حکمران کو دعوت دے رہے ہیں۔ 25 جنوری 1971 کو جب اوبیٹو سنگاپور میں کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تو اس نے اوبیٹو کی حکومت پر حملہ کر دیا۔ اس نے سارے مین ہائی ویز اور ہوائی اڈوں کو بلاک کر دیا اور اوبیٹو کی یوگینڈا میں انٹری بند کر دی، اور خود 1971 میں پریزیڈنٹ آف یوگینڈا بن گیا، کیونکہ عوام خود اب اس کو پریزیڈنٹ بنتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ پریزیڈنٹ بنتے ہی اس نے اوبیٹو کے سپورٹرز کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ اس نے بہت سے قبیلوں کو صرف شک کی بنیاد پر کہ وہ اوبیٹو کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو مار ڈالا۔ ان سب کی وجہ سے 5000 سپاہی اور 1000 عام لوگوں کی موت ہوئی۔ ایک دن 1972 کی صبح اس نے اٹھ کر اعلان کیا کہ اب ایشیا کے لوگ یوگینڈا چھوڑ کر چلے جائیں، اور ساتھ ہی اس نے نعرہ لگایا کہ یوگینڈا از اونلی فار یوگینڈا پیپل۔ اس نے اس بات کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے میرے خواب میں مجھے کہا ہے کہ ان لوگوں کو ملک سے بھگا دو، کیونکہ یہ لوگ ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیں گے۔ اصل میں ایڈی چاہتا تھا کہ یوگینڈا میں صرف اور صرف یوگینڈا کے لوگ رہیں۔ اس وجہ سے اس کے ڈر سے لاکھوں لوگ راتوں رات یوگینڈا کو خالی کر کے چھوڑ گئے، اور جو نہیں چھوڑ پائے ان پر بہت ظلم کیا گیا۔ ان کو جیل میں ڈال کر ٹارچر کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کو زندہ مگرمچھوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ اپنے محل میں اس نے بہت سے تہہ خانے بنا رکھے تھے جو لوگوں پر ٹارچر کرنے کے لیے مخصوص تھے۔ یہاں پر یہ لوگوں کو رکھتا، ان لوگوں کے اعضاء کاٹتا، ان کو گیس چیمبر میں ڈال دیتا، عورتوں اور مردوں کے اعضاء کو کاٹ کر ان سے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا۔ اس کے گھر میں بنے تہہ خانوں کے دروازوں کو الیکٹریفائی کیا جاتا تاکہ جو بھی یہاں سے بھاگنا چاہے وہ مر جائے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر یوگینڈا کے لوگ بھی اس سے ڈرنے لگ گئے اور ملک کی اکانومی بھی تباہ ہونے لگی۔ اس کے دور حکومت میں لاکھوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 1972 میں ایڈی کے ظلم سے تنگ آ کر آخر یوگینڈا آرمی کے سولجرز نے اس کے خلاف مفوٹا منگی آپریشن شروع کیا، جس کا مقصد ایڈی کی حکومت کو ختم کرنا تھا۔ اس لڑائی سے ایڈی کو بڑا نقصان ہوا، لیکن اس نے کسی طرح اپنی پریزیڈنسی بچا لی۔ لیکن اب ایڈی کی پاور کافی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے بہت سے ملکوں سے مدد مانگی، لیکن انہوں نے اسے منع کر دیا۔ اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے تنزانیہ پر حملہ کر دیا، لیکن تنزانیہ نے اس کو فوری منہ توڑ جواب دیا اور انہوں نے کچھ ہفتوں میں ہی یوگینڈا پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے ایڈی اپنی جان بچاتے ہوئے لیبیا بھاگ گیا اور وہاں 1 سال تک چھپا رہا، اور پھر سعودی عربیہ نکل گیا۔ وہاں پر کچھ عرصہ رہا اور پھر بالآخر 16 اگست 2003 میں ملٹیپل آرگنز کے فیلئر کی وجہ سے سعودی عرب میں اس کی موت ہو گئی۔